Be strong. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، اور میں نے یہ جانا کہ ہر بندے کے لیے زندگی کی ڈیفینیشن بہت مختلف ہے۔ کسی نے کہا کہ زندگی غم کا دریا ہے، کسی نے کہا کہ زندگی ایک حسین لمحہ ہے، اور کسی نے کہا کہ زندگی ایک قید خانہ ہے، اور کسی نے زندگی کو آزمائش کا نام دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانسوں کا چلتے رہنا زندگی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، ہر پل جینے کا نام زندگی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بی اور ڈی کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں، یعنی لائف از فرام بی ٹو ڈی۔ بی اسٹینڈ فار برتھ اینڈ ڈی اسٹینڈ فار ڈیتھ۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا جو وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ بی اور ڈی کے درمیان جو الفابیٹ ہے وہ ہے سی، یعنی سی اسٹینڈ فار چوائس۔ یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے زندگی کو کیسے جینا چاہتے ہیں۔ زندگی جینا بھی چاہتے ہیں یا صرف گزارنا چاہتے ہیں؟ یعنی زندگی ہر شخص کے لیے مختلف ہے۔ غریب کے لیے روٹی زندگی ہے، بیمار کے لیے صحت زندگی ہے، اور امیر کے لیے سکون زندگی ہے۔ ہر شخص اپنے نظریے اور زاویے کے مطابق زندگی کو دیکھتا اور پرکھتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی صرف حسین خواب یا پھولوں کا ہار نہیں، بہاروں کا موسم یا تاروں بھری رات نہیں، بلکہ زندگی ایک ڈراؤنی حقیقت بھی ہے، کانٹوں کی سیج بھی ہے اور خزاں کی شام بھی ہے، اور درد بھری داستان بھی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس سے نہ بھاگا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ جہاں خوشیاں ملتی ہیں وہیں غموں کی بارش بھی رہتی ہے، جہاں سکھ بھی ہیں وہیں دکھ بھی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ اور میں لاکھ کوشش کر لیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی، اس میں ہم ناکام ہی رہیں گے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کے صفحات ہم خود لکھتے ہیں۔ زندگی سائیکل چلانے جیسا ہے، بیلنس بنانے کے لیے ہمیں بس چلتے رہنا ہے۔ مولانا روم نے زندگی کی حقیقت کو بہت خوبصورت واقعے میں بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو کہیں سے بہت قیمتی ہیرا ملا۔ وہ ہیرا بہت انمول تھا۔ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ جوہری نے دیکھا اور کہا کہ میں اگر پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس پورے بازار میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس کی قیمت دے سکے۔ تم ایک کام کرو، تم اس کو لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کی قیمت دے دے۔ وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا اور پوچھا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اگر ہم اپنے تخت و تاج بھی دے دیں تو بھی ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہیرا بہت انمول اور قیمتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کسی بھی قیمت پر مجھے یہ ہیرا اب چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اور وزیر نے شخص سے کہا کہ یہ ہیرا تم ہمیں دے دو، صبح تم سورج نکلنے سے پہلے آ جانا۔ سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جانا، جو کچھ اس محل میں ہے وہ سب لے جانا، تمہیں کوئی روکے ٹوکے گا نہیں۔ وہ شخص گھر گیا، ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے محل میں داخل ہوا اور دیکھا سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کسی نے اسے روکا ٹوکا نہیں۔ سب سے پہلے وہ فرسٹ ہال میں گیا۔ جب وہ وہاں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لباس وہاں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا لباس بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے۔ اس نے ڈفرینٹ لباس کو ٹرائی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس نے ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح ڈفرینٹ لباس جو ہے اس نے ٹرائی کیے۔ اس طرح اس کو ایک لباس پسند آ گیا۔ اس نے وہ لباس پہنا اور شیشے میں دیکھا اور خود سے کہا کہ میں تو بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں۔ اب وہ اس لباس کو زیب تن کر کے آگے چلا۔ دوسرے حال میں اس کو طرح طرح کے کھانے نظر آئے اور بہت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص پوری رات کا جاگا ہوا، بھوک سے برا حال تھا۔ جب اس شخص نے ڈفرینٹ طرح کے خوبصورت لذیذ کھانے دیکھے، اس کی بھوک اور بھڑکی۔
और वो खाने पर टूट पड़ा। जब उसने फुल पेट भर कर खाना खाया तो आगे चला। अगले हॉल में उसने देखा कि बहुत खूबसूरत शाही बिस्तर लगा हुआ है। कनीज़ें पंखे से हवा दे रही हैं। उसने सोचा अभी तो सुबह का वक्त है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूँ। वो शाही बिस्तर पर लेट गया और कनीज़ें उसको हवा देने लगी। ये शख्स पूरी रात का जागा हुआ, पेट भरकर खाना खाया हुआ जब ये सोया तो अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि दरबान उसको उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वक्त ख़त्म हो गया है और सूरज गरूब हो गया है। ये शख्स खरबरी में सामान उठाने लगा, कभी ये उठा रहा है कभी वो उठा रहा है। उन्होंने कहा खबरदार, अब तुम यहाँ से एक तिनका भी नहीं लेकर जा सकते। उसने कहा मैंने तो अभी तक कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी का वक्त ख़त्म हो गया है। उन्होंने इसको उठाकर महल से बाहर फेंक दिया। मौलाना रूम कहते हैं कि किस तरह इस शख्स को एक कीमती हीरा मिला और उसने इसे ज़ाया कर दिया। अगर वो चाहता तो सारा दिन अच्छे अच्छे लिबास पहनने की और अच्छा अच्छा खाना खाने की बजाय एक माकूल लिबास और मुख्तसर खाने के साथ आराम की कुर्बानी दे देता। तो वह सामान उठाकर बाहर रखता, तब शाम को वहाँ से निकाला जाता तो उसका अपना महल तैयार हो चुका होता। लेकिन उसने इस अनमोल हीरे को ज़ाया कर दिया। हम दुनिया में आए हैं तो कुछ लोग अच्छा अच्छा लिबास पहनने में, कुछ लोग खाना खाने में और कुछ लोग सोने में इसका वक्त गुजार रहे हैं और उस वक्त को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं इवन 2 रक्त नफल ही अदा कर लूँ, मैं अल्लाह अकबर ही कह लूँ, सुबहान अल्लाह एक बार कह लूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त भी नहीं दिया जाता। फरिश्ते कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। यह है ज़िंदगी और यह है ड्यूरेशन ज़िंदगी का। यानी दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल एक सुपर मार्केट की तरह है। उसमें घूमिए फिरिए, जो चाहिए खरीदिए, जितना चाहिए खरीदिए, बेशक पूरी ट्रॉली ही ले लीजिए, लेकिन इस बात को याद रखें कि कैशियर के पास ही मुझे जाना है। जितना सामान मैंने लिया है उसका हिसाब भी देना है। यही मिसाल दुनिया की है। जो कुछ भी हम यहाँ करेंगे, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, खैर शर, अल्लाह की फरमाबरदारी और नाफरमानी, इस दुनिया के ख़त्म हो जाने के बाद आखिरत में अल्लाह के पास भी जाना है और पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है।